أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल अल अनकबूत आयत नंबर 39 से 44 तक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ولقد جاء موسى بالبينات واستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا यहाँ पर आप देखिए नून साकिन है और उसके फौरन बाद हुरूफ हल्की में से हा आ रहा है। हम नून के ऊपर गुन्ना नहीं करेंगे, हम फौरन से नून को अदा करके आगे को पढ़ेंगे। فمنهم من أرسلنا من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته
ومنهم नहीं है, ومنهم من أخذته, नून के ऊपर गुन्ना हो रहा है. आप अगर इसको जल्दी अदा नहीं करेंगी तो नून गुन्ने के साथ अदा होगा. वमिनहुम नहीं है, वमिनहुम. जी. वमिनहुम मन अखज़तहु, मन अखज़तहु, बिज़ंबिही, सॉरी, अखज़तहु الصيحة, ومنهم من خسفنا, नून पे गुन्ना नहीं करना. वमिनहुम नहीं है, वमिनहुम मन खसफना, बिहिल अर्द, ومنهم من أغرقنا, وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه, فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا, ومنهم من أخذته الصيحة, ومنهم من خسفنا به الأرض, خسفنا به الأرض, ومنهم من أغرقنا, وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت
أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم لا يعلم منها يعلم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العليم الحكيم وتلك الأمثال نضربها नضरिबूहा नहीं है ठीक है आपने बात को जल्दी पढ़ना है नضरिबूहा लिन्नास वमा यअक़िलुहा إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون تلك الأمثال نضربها للناس وما آخرها إن الغالبون خلق الله السماوات
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. لی نہیں ہے، لا ہے. لآیة للمؤمنین. خلق الله السماوات والأرض بالحق والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، عما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی آیت میں ہم نے تذکرہ پڑھا ان لوگوں کا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی روش اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، زمین کے اوپر فساد کیا اور ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کیا، اور جس بھی گناہ میں ملوث تھے، جیسے ہر قوم ایک خاص گناہ میں ملوث تھی، جس میں ہم نے پیچھے تذکرہ پڑھا قوم لوط کا، پھر عاد اور سمود کا اور قوم نوح کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بنا دیا. اور وہ کون لوگ تھے؟ جن کے اعمال ان کی نظر میں شیطان نے بہت خوبصورت کر کے بنا دیے تھے. یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب ایک انسان حق کو دیکھ کر اس کو جھٹلا دیتا ہے اور اپنی منمانیاں کرنے لگتا ہے، ذاتی مفادات اور دنیاوی فائدوں کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک عذاب مسلط کرتے ہیں، اور وہ شیطان کی صورت میں ہوتا ہے جو اس کے برے اعمال اس کی نظر میں بہت خوبصورت کر کے اس کو دکھانے لگتا ہے. تو بظاہر دنیا میں وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ انٹلیکچوئل پرسنالٹی کے مالک ہوں، کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں، کتنے ہی باشعور اور اہل بصیرت کیوں نہ ہوں، یہاں پر ان کی مت ماری جاتی ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ ایک اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتے. تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اشخاص کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے. وقارون، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دی. وفرعون، جس کو اللہ تعالیٰ نے جاہو، مرتبہ، قوت اور طاقت دی. وحامان، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اسٹیٹس فرمایا. تو یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور شکر گزار بندے بنتے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، فساد کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. کب؟ جب وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبیناتی، روشن نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، وما، اور نہ، کانا، تھے، سابقین، سبقت لے جانے والے یا قابو سے نکل جانے والے.
تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، نبی کی نافرمانی کی اور زمین پہ تکبر کیا اور تکبر سے پیش آئے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے پھر باہر نہ نکل سکے. تو پھر فکلن، پھر ہر ایک کو اخذنا پکڑ لیا. کس نے پکڑ لیا؟ اللہ تعالیٰ نے. بذنبی ہی، کیوں پکڑا؟ بذنبی ہی، بسبب ان کے گناہوں کے. وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی پکڑے گئے. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں. انسان ہے جو اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان پر ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے. تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، نافرمانی کرے گا اور فساد فی الارض کرے گا تو اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہے، وہ اللہ پکڑ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب. فمنہم، تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے، من جو کہ ارسلنا، جن کے اوپر بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، حاسبہ پتھروں والا مینا. تو یہ وہ کون لوگ تھے جن کے اوپر پتھروں والا مینا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی پتھروں کی برسات کی؟ تو یہ قوم لوط تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی برسات کی. ومنہم، اور ان میں سے من کوئی ہے، اخذت ہو، تو پکڑا اس کو، الصیحۃ، چیخ نے، جیسے سمود کو. اور اسی طرح جو عاد ہے ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی. ومنہم من خسفنا بہ الارض، اور ان میں سے کچھ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھنسا دیا. تو وہ کیسے، وہ کون ہے جس کو زمین کے اندر دھنسایا؟ یعنی کہ قارون کی طرف اشارہ ہے. ومنہم، اور ان میں سے من، کسی کو اغرقنا، غرق کر دیا ہم نے. اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بارش کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد چیخ کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر فرمایا اور پھر پانی کا ذکر فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہی یہ سارے اللہ کی فوجیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جب چاہتا ہے تو انسان کو فائدے پہنچاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بھی ہیں. لیکن جب اللہ کی سرکشی اختیار کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کے فرمان کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو پھر یہی جو اللہ تعالیٰ کی فوجیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہی ذریعے سے انسان کو عبرتناک موت کا شکار کرتے ہیں اور عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. وما، اور نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. وما، اور نہیں، کانا، تھا، اللہ تعالیٰ لیظلمہم، کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن، لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنی ہی جانوں پر، یظلمون، ظلم کیا کرتے. اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. اگر کسی کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش بھیجی، کوئی چیخ سے پکڑا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کسی کو غرق کیا جیسے فرعون کو غرق کیا اور اہل فرعون کو، فرعون کی قوم کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. وَمَثَلُ، اور مثال، الَّذِينَ، ان لوگوں کی جنہوں نے اتخذوا، بنائے، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، اولیاء، دوست. اور وہ کیسے دوست؟ جو مددگار بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. کمثلی، مانند مثال، العنکبوت، مکڑی کی ہے. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو اپنے دوست بناتے ہیں، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک مکڑی ہے. اتخذت، بناتی ہے، بیتن، ایک گھر، وَإِنَّ، اور بے شک، اوہنن، کمزور تر، البیوتی، تمام گھروں میں، لبیتو، البتہ گھر ہے، عنکبوت، مکڑی کا. تو دیکھیے مکڑی کس طرح جال سازی کرتی ہے، جال بناتی ہے، اور اگر اتفاق ہو آپ کو اس کا گھر دیکھنے کا تو کس قدر کمزور گھر ہے جو مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے. تو اللہ کے مقابلے میں جو دوسری ہستیوں کو، چاہے وہ شجر ہے، حجر ہے، کوئی بھی ہستیاں ہیں جن کی قبروں پر جا کر منتیں مانگی جاتی ہیں، یا کوئی بھی ہستیاں ہیں جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ کیسا ہے؟ وہ بالکل مکڑی کے جالے جیسا ہے. اس قدر کمزور ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں، اور لمحے بھر میں وہ بکھر کے رہ جائیں، ٹوٹ کے رہ جائیں. اللہ کے مقابلے میں ان کی طاقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے.
بلکہ وہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں. لو کاش کانو ہوتے یعلمون وہ جانتے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما اس کو جو یدعونا وہ پکارتے ہیں من دونہ ہی سوائے اس کے من شیئن کوئی چیز. تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ جس کو بھی پکارتے ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہو، وَهُوَ الْعَزِيزُ وہ زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، وہ سب سنتا اور دیکھ بھی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ کن ہستیوں کو یا کن چیزوں کو پکارے. یہ سورج چاند ستارے، یہ شجر، یہ حجر، یہ جو چیزیں بھی انسان جن کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وطل کا اور یہ امثال مثالیں ہیں، نضربها ہم بیان کرتے ہیں للناسی لوگوں کے لیے، وما اور نہیں یعقلها سمجھتے ان کو الا مگر عالمون علم رکھنے والے. تو اللہ تعالیٰ طرح طرح سے مثالیں قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو قلب سلیم رکھتے ہیں، جو دل میں تڑپ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ عقل والوں کے لیے ایسی مثالیں قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ عقل سے کام لیں اور غلط راستے کو چھوڑ دیں اور صراط مستقیم کو اختیار کریں. خلق اللہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق کی ساتھ حق کے. انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن ایک نشانی ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے. تو زمین و آسمان کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، اور بے شک ان نشانیوں سے کون سبق حاصل کرتا ہے یا کن لوگوں کے لیے یہ سبق ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.